کل جو کچھ بھی کہا اس کا لب لباب یہ تھا، اس کا جس کو کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا یہ تھا، وہ یہ کہ جن لوگوں نے نبی کے پیغام کو لیا اور جنہوں نے نہیں لیا ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے لیا وہ فلاسفر تھے، نہیں یہ فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے لیا وہ بہت زیادہ مثال کے طور پر پیسے والے تھے، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے لیا وہ ان میں سینٹرل پوائنٹ کیا تھا؟ وہ اہل آخرت تھے۔ جنہوں نے ریجیکٹ کیا وہ کون تھے؟ وہ اہل دنیا تھے۔ بس یہ آج کی دنیا میں اگر مجھ سے کوئی کہنا کرسچینٹی، جوڈائزم، بدھزم، جینزم، فناؤزم اور اسلام، تو میں کہوں گا ان سب میں یہ دیکھو یہ بندہ اہل دنیا ہے یا یہ بندہ اہل آخرت ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو اس شہر میں رہتے ہوئے، دوسرے شہروں میں رہتے ہوئے نان مسلم میں ایسے لوگ یقیناً ملے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہوں گے کاش یہ مسلمان ہوتا۔ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا، انہوں نے کسی اور چیز کو سر پہ بٹھا لیا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر ریلیجس مائنڈڈ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جو اہل آخرت ہوتے ہیں، ٹرولی آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر وہ اہل دین نہیں ہوتے تو کون ہوتے ہیں؟ وہ ڈگنیٹی کے فیور میں پوری دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ہیومن ڈگنیٹی۔ ہاں بس آپ کو یہ جو انسان مل رہا ہے نا، مسلمان ہو، نان مسلمز ہوں، کچھ بھی مل رہے ہیں، ان میں آپ کو دو کیٹیگریز بنانی پڑیں گی۔ نمبر ایک اہل دنیا ہے، یہ اہل دنیا اگر دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کروں گا، یہ اہل دنیا اگر اہل بیت کا ماننے والا بھی ہوتا ہے نا تو کوفی بن جاتا ہے، ہاں امام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ البتہ امام کا ساتھ دینے والے میں کوفی بہت تھے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ لگے جیسے کوفی کبھی ساتھ نہیں دیتے، امام کے ساتھ دینے والے میں کوفی بہت تھے، لیکن جن لوگوں نے دعوت دی تھی اور چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی کوفی تھے۔ یہ اہل دنیا تھے یا اہل آخرت تھے؟ جنہوں نے ساتھ دیا وہ اہل آخرت تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اہل دنیا تھے، صاف سی بات ہے۔ اچھا مجھے کرسچنز میں بعض اوقات اتنے اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اتنے اچھے لوگ، انسان دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کتنا اچھا آدمی ہے۔ ابھی آج ہی کوئی بتا بھی رہا تھا کہ مثلا ہمسائے میں فلاں ہے، کرسچن ہے لیکن کتنا اچھا۔ اہل دنیا یا اہل آخرت ہے؟ اہل آخرت ہے۔ ایک کیٹیگری اور ہے، وہ کیٹیگری کیا ہے؟ اس نے ہیومن ڈگنیٹی کو سمجھ لیا ہے، آنر کو سمجھ لیا ہے، انسان کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیا ہے، اس کو سر پہ رکھتا ہے، پوری دنیا کو اس کے سامنے چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہو نا ہم امام کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اپنے آپ کو اس دو اسکیل کے اوپر جج کر لینا۔ کیا کہنے ہیں؟ نمبر ایک، ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟ اہل آخرت ہیں امام کا ساتھ دے دیں گے، اہل دنیا ہوئے بڑا مشکل ہے۔ پیچھے تو نہیں دیا، پیچھے اہل دنیا نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے اہل آخرت ہے یا نہیں ہے، مثلا دین نہیں مانتا، اب کیا بولو گے؟ ہاں تو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، انسان کی ڈگنیٹی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، آنر کو مانتا ہے، کوالٹیز کو مانتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ابھی دیکھیے میں آپ کو کربلا سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ نے جو پہلے سے سنا ہوا ہے اس سے اٹیچ کروں گا، پھر یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ حضرت زہیر بن قین بجلی یہ اہل بیت کے کیمپ کے نہیں تھے، اہل بیت کے کیمپ کے نہیں تھے، ساتھ کیوں دیا تھا؟ ساتھ کیوں دیا تھا؟ جب امام مکے سے چلے جہاں امام رکتے تھے یہ آگے والی منزل پہ رکتے تھے تاکہ امام کو فیس نہ کرنا پڑے۔ جب امام رکنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے رک جاتے تھے تاکہ امام کو فیس نہ کرنا پڑے۔
ایک جگہ پر امام نے اپنا ایک فرد بھیجا، بندہ بھیجا، نمائندہ بھیجا، کہا اس کو بولو میرا ساتھ دے. اس نے کہا معاملہ ختم، ساتھ دینا پڑے گا. کیوں؟ پہلے نہیں جانتا تھا نواز رسول ہے، جانتا تھا. ان کے پاس ایک ہیومن ڈگنیٹی کا ایک پوائنٹ تھا. وہ پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک رول بنایا ہوا تھا، ایک پرنسپل تھا ان کے پاس. وہ کیا تھا؟ اگر کسی کو دیکھوں گا کہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، میں اس کا ساتھ دوں گا. ہاں، ہیومن ڈگنیٹی میں انہوں نے یہ پوائنٹ پکڑا ہوا تھا کہ اگر لوگوں نے کسی کا ساتھ چھوڑ دیا، زہیر ساتھ دے گا ایٹ اینی کاسٹ، قیمت جو بھی ہو. سید الشہداء کو پتا تھا کہ یہ ہیومن ہے، یہ انسان ہے، ڈگنیٹی ہے اس کے اندر. سید الشہداء نے سوچا اس ڈگنیٹی کو میں ایسی جگہ پہنچاؤں جو اللہ کے سامنے عظمت بن جائے گی. وہاں سے اس کو پک کیا، کہا تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے. وہ آگے فوراً. دو میں سے ایک راستے ہیں، یا اہل آخرت بن جاؤ یا ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ بن جاؤ. اگر یہ دو ہوئے امام کے ساتھ ہیں، اگر یہ مس کر گئے پھر کچھ نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ پہلے بھی دعوے بہت تھے، چھوڑ کے جاتے تھے. یہ پوائنٹ ہو گیا پہلا. اب دو پوائنٹ مجھے اور نبی کی سنت سے عرض کرنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ میری مشکل ہے، عید پہ بیٹھتا ہوں رلا کے بھیج دیتا ہوں، یہ میری مشکل ہے. تو کوئی ایسا میسج دیتا ہوں کہ لوگ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ اگر یہاں پہ بیٹھ کے صرف وقت گزارنا ہو تو پھر تو میں 2 گھنٹے بھی ایسے ہی گزار دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ تو نہیں کرنا ہے، کوئی میسج ہونا چاہیے نا. اب میں حل کے واقعے سناتا ہوں. حل کے والے ذرا. اللہ کے نبی ایک جگہ کھڑے تھے، ایک آدمی قبر بنا رہا تھا. قبر بنانے کے لیے وہ دیوار ٹائپ کی بنا رہا تھا. تو دیوار ٹائپ کی بناتے ہوئے وہ اینٹ کے اوپر برک آن دا برک رکھتا جا رہا تھا. ایک برک اس نے رکھی تھوڑی سی ٹیڑھی، تھوڑا ٹلٹ ہوا تھا اس میں، ایگزیکٹلی نہیں تھی، صحیح نہیں تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اب یہ گریو ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ گریو میں جو وال ہے یہ جب سلیب اوپر رکھ دیں گے تو نظر آئے گی کیا؟ نہیں نظر آتی، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بنا رہا تھا اس کو بولا کہ تم نے برک ٹیڑھی رکھی ہے، برک کو سیدھا کرو. اب مجھے نہیں پتا برک کا میٹیریل کیا تھا، اس کو چھوڑ دو، تب برک کو سیدھا کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی میں کر دوں گا، لیکن یہ گریو کی وال ہے، اسے کون دیکھ رہا ہے؟ ابھی ایسا ایک اور وال ہوگی نا، اس میں اگر برک ٹیڑھی کروں گا، اوپر سے پلاسٹر کروں گا تو نظر آئے گی. گریو میں نظر آئے گی کیا؟ نہیں. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ گریو کی وال ہے، اس کے اوپر میں رکھ دوں گا، بھئی کہاں نظر آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا میرے لیے، اوہ آج کی دنیا کے لیے آسمان ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کام اچھا کرو چاہے قبر کی دیواری کیوں نہ ہو. کوالٹی لے کر آؤ. صلی علی محمد. بھائی زندگی گزارنی ہے نا، اچھی کوالٹی کا انسان بنو، انفیریئر کوالٹی کا انسان مت بنو. نبی تو گریو کی وال میں بھی ٹیڑھی اینٹ قبول نہیں کر رہے، تو انسان کو ٹیڑھا کیوں قبول کریں گے؟ تو انسان کو کیا چاہتے ہیں؟ بی اے سپیریئر ہیومن. اچھا ہم لوگوں نے سپیریئرٹی کیا سمجھا ہے؟ گاڑی کا ماڈل کیا ہے، گھر کس علاقے میں ہے، گھر کتنا بڑا ہے، اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے. یہ تو ابو جہل کے پاس زیادہ تھا، یہ تو فرعون کے پاس زیادہ تھا. نبی کے نزدیک سپیریئر کون ہے؟ نبی کے نزدیک سپیریئر ہے سلمان فارسی. نو اکاؤنٹ، نو کار، نتھنگ ایٹ آل، اور وہ سپیریئر ہے. کون سپیریئر ہے؟ ابو ذر غفاری. کوئی پیسہ ہے ہی نہیں جس کے پاس. اسٹینڈرڈ صحیح کرو. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد.
دیے نا انہیں پکڑ لو، بس سادہ سا کام. اب ہم لوگ اور آپ دعاؤں میں کہتے ہیں، زیارتوں میں کہتے ہیں نا اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. وہ زندگی کون سی ہے؟ جو زندگی کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی وہ نہیں ہو سکتی جس کی بیس دولت ہے، وہ نہیں ہو سکتی. وہ ہو سکتی ہے جس کی بیس علم ہے، جس کی بیس تقوی ہے، جس کی بیس اللہ کی راہ میں قربانی ہے. یہ ہو سکتی ہے. اس پہ جج کرو مارکس کتنے ملے ہمیں، پتہ چل جائے گا ہمارا کیا رزلٹ ہے. اور باقی اور میں سب سے بڑی بات ہی کہوں گا اس سلسلے میں، روکنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑی بات ہی دیکھو، ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی مجھ سے کہتا ہے تمہاری لائف میں اچیومنٹس کیا ہیں؟ آپ ان اچیومنٹس کو چیک کر لو جو آپ سمجھ رہے ہو میری لائف کی اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. انہیں چیک کرو ان میں سے کتنی وہ ہیں جو آل محمد چاہتے تھے. میں ایک جگہ پہ گیا، ایک ملک میں UK میں، تو وہاں پہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، گھر بھی کوئی اچھا نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے بھی. وہاں ایک آدمی اپنے بچے سے کہہ رہا تھا یو آر فارچونیٹ انف دیٹ یور فادر گیو یو دا نیشنلٹی آف یونائٹیڈ کنگڈم. میں نے کہا یہ اس کا آنر ہے، یہ اس کی فارچونیٹ ہونا ہے. اس کی اللہ کے نزدیک، نبی کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا مسئلہ ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنا آنر سمجھ لیا ہے جس کا اللہ نبی کے نزدیک، ان کی اولاد کے نزدیک کوئی مقام نہیں. آنر اس کو سمجھے جس کا ان کے نزدیک آنر بنے، وہ آنر بنتا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا بھائی اہل دنیا نہیں بننا، اہل آخرت بننا. دوسرا پوائنٹ کیا سکھایا؟ کوالٹی کے ہیومن بینگ بنو، انفیریئر ہیومن بینگ مت بننا. اب مجھے ایک تیسرا پوائنٹ آپ سے عرض کرنا ہے، اس کو بھی تیزی سے عرض کرنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آج لگتا ہے میرا کنسٹرکشن سے زیادہ کام چل گیا ہے، چونکہ بلڈنگز دیکھنے گیا تھا نا تو میرے دماغ میں کنسٹرکشن آئے جا رہی ہے. ایک اور واقعہ کنسٹرکشن کا. اللہ کے نبی نے ایک دیوار بنانی تھی، ایک گھر میں کوئی دیوار تھی، پتہ نہیں مسجد میں کوئی دیوار. ایک میسن کو بلایا، بولا تو دیوار بنا دو. تو میسن نے دیوار کا ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں بنا دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا نہیں آپ نبی ہیں، میں آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں، میں آپ کے لیے یوں ہی کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا پیسے لے لو، پیسے لے لو. کہنے لگا نہیں میں نہیں پیسے نہیں لوں گا، آپ سے کیوں پیسے لوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے چلو بنا. اب جب بنا رہا تھا تو اللہ کے نبی خود کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا اسے کمپنسیٹ کر دیں. ایک دو باتیں کی اس کے لیے. بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی. اس نے کیا کیا، تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا، اللہ کے نبی سے دیوار بناتا رہا، پھر ایک دم سے نبی کی طرف مڑ کے کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. تو اس نے سوچا پیسے نہ لوں، 4 سکے کے بدلے جنت مل جائے. ہوشیار آدمی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسی بات جو بہت عجیب تھی. اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو. نبی جنت میں نہیں بھیج سکتے تھے، بھیج سکتے. نبی نے کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو، کر کے دکھاؤ. میری دعا کی بیس پہ جنت نہیں جنت المعلی میں بھی پہنچ سکتے ہو، لیکن تم عمل کر کے دکھاؤ. ہاں یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ اسٹینڈرڈ. میں کیا سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں کوئی اتنا سا کام کر لوں باقی کچھ نہیں کروں گا، میرا کام چل جائے. ہاں ذرا مسئلہ ہے اس میں. اب میں اور واقعہ سناؤں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بی بی کا نام لیا انہوں نے. ابھی میں ایک بات کہتا ہوں، بی بی نے نبی کا ساتھ دینے پر کتنی قربانیاں دی ہیں، حساب ہے؟ کوئی حساب ہے؟
جس بی بی کے مکے میں خزانوں کا حساب نہیں تھا، اس کی بیٹی ایک کمرے کے گھر میں پردے میں رہتی تھی. باقی دولت کہاں گئی؟ کیوں نہیں بچائی اپنی بیٹی کے لیے؟ ہم تو اپنے بچوں کے لیے سب زندگی بچا کے جاتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں بچائی؟ نہیں بچائی. ہاں، بچے فوت ہوئے، لڑکے فوت ہوئے، سہتی نہیں. نہیں کہا اللہ کے نبی سے آپ میرے لیے بیٹے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں بیٹا نہیں دوں گا، بیٹی دوں گا جو دنیا میں سب سے بڑی ہوگی. بی بی خدیجہ کا صحیح، بالکل صحیح، جو آپ کی بھائی دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ بھی کر لو دینی پڑتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا سب کو خوش کر کے چلنا ہے، نہیں ہوتا. سب کو خوش کر کے چلنا ہوتا تو امیر المومنین کے دشمن کیسے بن گئے پھر؟ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ناراض ہوں گے. آپ جب دنیا سے ذرا سا کٹو گے تو اہل دنیا آپ کو کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے، بہت عجیب روایت. ایسی روایتوں کو ہم لوگ عجیب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہم اس کو عجیب کہتے ہیں، ورنہ عجیب کچھ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. عجیب روایت کیا ہے؟ عجیب روایت یہ ہے کہ آخرت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو دین پہ باقی رہے گا لوگ اسے اسٹوپڈ کہیں گے، اور ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کوئی جانتا ہو کہ لوگ مجھے اسٹوپڈ کہیں گے پھر بھی دین پہ باقی رہے. ابھی ہم سب لوگ اسمارٹ بننا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. دین کہہ رہا نہیں، اگر سب لوگ دنیا دار بن گئے اور تم دنیا دار نہیں ہوئے تو لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے. دین کہہ رہا ہے بے وقوف بن جاؤ، کوئی بات نہیں. ہم نہیں بننا چاہتے. ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. کس سے چاہیے؟ بے عزتوں سے. کیا کہنے حضور سبحان اللہ. تو عزت اہل عزت سے لو. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. بھائی عزت تو وہاں تھی تو تم بے عزتوں سے کیوں عزت لینے کے لیے آئے؟ ہماری مشکل بن گئی. صلی علی محمد وآل محمد امیر المومنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی میں اگر سب کچھ دنیا دے دوں گا تو لوگ مجھے اسٹوپڈ کہیں گے، اللہ کے سامنے عزت رہے گی؟ ہاں رہے گی. تو لوگ جو اسٹوپڈ کہیں گے اس کے کیا مشکل ہے پھر؟ نہیں بھائی برداشت نہیں ہوتا مجھے. دین جانا برداشت ہے، یہ مشکل ہے. دین جانا برداشت ہے. لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو پھر لوگ تمہارا کعبہ ہوئے اس کا مطلب ہے، لوگ تمہاری کتاب ہو گئے اس کا مطلب ہے. یہ مشکل ہے ہماری. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ اہل آخرت بنو، نمبر 1 سپیریئر ہیومن بینگ بنو، اچھا انسان بنو، کمپرومائزڈ انسان مت بنو. نبی تو قبر کی دیوار کو کمپرومائز نہیں دیکھنا چاہ رہے. 2 باتیں. تیسری بات، عمل کرو، صرف دعاؤں پہ مت چلو. ہمیں کوئی فون کرتا ہے مولانا میرے بچے نے یہ کہہ دیا، وہ کہتا ہے میں دین نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. مولانا ایک دعا بتائیں جس سے یہ صحیح ہو جائے. اگر دعاؤں سے سب کچھ صحیح ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے لیے دعائیں کی تھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دعا سے صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کو عمل کرنا ہوتا ہے. اگر سب دعاؤں سے صحیح ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا کیوں منحرف ہوا تھا؟ کیا انہوں نے دعا نہیں کی تھی؟ کیا دعا بھی کی تھی، عمل بھی کیا تھا، سب کچھ کیا تھا. کچھ جگہوں پہ جاتا ہے اپنے ہاتھ میں آتا ہے معاملہ، کرو گے یا نہیں کرو گے. ادھر آپ بولو نہیں میں دعا سے چلا لوں گا، نہیں وہ دعا سے نہیں چلے گا. وہاں پہ دعا کرنا اچھا ہے نہیں برا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت کرو دعا، لیکن حد ہوتی ہے، عمل وہاں پہ دینا. یہ نبی کے 3 پیغام ہو گئے. اچھا اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ جو مشکل ہمارے پاس آتی ہے، ایک مثلا کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، یہ نیا مسئلہ ہے یا پرانا مسئلہ
ہیں پرانا مسئلہ ہے. اب مجھے اس کو ثابت کرنا ہے مولا چھٹے سرکار کی زندگی سے. درود بھیجے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. وہ ایک بہت معروف آدمی ہے. میں مائک کے اوپر نام لینے سے بہت گھبراتا ہوں, نام نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی کچھ ہوا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے, جب مائک پہ کچھ نام لیے گئے میں نہیں لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں. پھر اس چکر میں کیا ہوتا ہے, کوئی میسیج نہیں سنتے, یہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے, ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپنی مجلسوں سے نام لے لے کے بھگایا ہے. ہاں پہلے آتے تھے, ہم نے بھگایا. پہلے کم سے کم کچھ سن کے ہمارے نزدیک آ جاتے تھے, کم سے کم چائے پانی کے لیے آ جاتے تھے. ابھی تو اس کے لیے بھی نہیں آتے. ابھی دوبارہ سے سب صحیح کرنا پڑ رہا ہے. صحیح احتیاط کریں, تھوڑا سا احتیاط کریں. ابھی ہم کچھ لوگ آ سکتے ہیں, ایسا نہ ہو وہ بھی بھاگ جائیں. آتے ہیں نا تو فائدہ ہوتا ہے, آتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو بھگاؤ نہیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلو. تو وہ ایک بندہ تھا بہت مشہور ہے اس دنیا کے اندر, بہت مشہور ہے. وہ امام کی خدمت میں آیا امام سے ملنے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ امام نے اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے, اسٹک پکڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ امام کو خطاب کیا. وہ امام کو امام معصوم نہیں مانتا ہے, وہ امام معصوم نہیں مانتا ہے. دوسرے فرقوں کا بہت بڑا نام ہے, دوسرے فرقوں کا بہت بڑا نام ہے, ان کے ہاں بہت بڑا آدمی ہے. امام کو معصوم نہیں مانتا ہے, امام کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دن آیا امام کے پاس, دیکھا امام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے. تو کہنے لگا کہ امام آپ کی عمر, فرزند رسول, ابن رسول کہتے تھے, ابن رسول اللہ. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کو اسٹک کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ نے اسٹک کیوں پکڑی؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو اسٹک ہے یہ اللہ کے نبی کی عصا ہے, یہ نبی کا تبرک ہے, میں نے تبرک میں پکڑی ہے. اللہ کے نبی کی عصا ہے, میں نے تبرک میں پکڑی ہے. چونکہ نبی کی میراث تو ہمارے گھرانے میں ہے, تو نبی کی عصا میرے ہاتھ میں ہے, میں نے تبرکاً پکڑی ہے. تو جیسے یہ سنتا ہے فوراً کہتا ہے کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس لاٹھی کو چوموں؟ بھائی اللہ کے نبی کی ہے نا, کہ اللہ کے نبی کی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں گے کہ میں اس لاٹھی کو چوموں؟ تو امام نے کہا کہ میں اجازت دوں گا. تو اس نے لاٹھی چومی. تو جب لاٹھی چومی تو امام نے کہا یہ ہاتھ بھی نبی کا ہاتھ ہے, یہ سینہ بھی نبی کا سینہ ہے. تم لاٹھیاں چومتے ہو اور آل نبی کو چھوڑتے ہو. ہاں, عظمت اہل بیت اطہار پر درود بھیجیں محمد صلی علی محمد. امام صادق علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد. بھائی یہ لوگوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. جب سید الشہداء مکے سے جا رہے تھے, عبداللہ بن زبیر ملنے آیا. سید الشہداء نے کہا میرا ساتھ دو. کہنے لگا کہ نہیں یہ نہیں وہ, اس طرح کی باتیں کی. اس کے بعد لمبی بات ہے. سید الشہداء نے کہا تم یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا, نہیں سنا اس نے. جاتے جاتے کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ آپ اپنا گریبان کھولیں, میں نے رسول اللہ کو آپ کے سینے پہ بوسہ لیتے دیکھا ہے, میں آپ کے سینے پر اس جگہ بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ نے لیا تھا. تو سید الشہداء نے گریبان کھولا, اس نے وہاں پہ بوسہ لیا, رویا, چھوڑ کے چلا گیا. یہ بوسہ لینا رونا کافی ہے؟ یہ لاٹھی چومنا کافی ہے؟ یہ مشکل ہے. اگر معاملہ صرف اتنا ہوتا نا کہ لوگ آل رسول کی لاٹھیاں چومتے, آل رسول کے سینے چومتے اور کام کچھ نہ کرنا ہوتا, یہ سب بڑے مومن ہوتے ہیں. ہاں یہ بڑے مومن ہوتے ہیں. مشکل یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری مانو بھی تو. لاٹھی چومتے تھے, ہاتھ نہیں چومتے تھے, بات نہیں مانتے تھے. عبداللہ بن زبیر سینہ چوم کے جا رہا ہے اور امام کی نصرت نہیں. یہ مدینہ کا حاکم بنا نا, اس نے جتنا تنگ کیا آل رسول کو,
اسی بندے نے جو سینہ چوم کے گیا تھا ابھی. یہ ہوا ہے, یہ ہسٹری ہے ہماری. اب مثلا آپ بولو کہ نہیں وہ ماننے والے نہیں تھے اس وجہ سے ہوا, تو ابھی دیکھو میں 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت خطرناک باتیں ہیں یہ سب باتیں. پھر میں ایک اور جگہ سے لنک کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ پروردگار آپ سب کی سعادتوں میں اور اضافہ فرمائے. ایک آدمی امام کے پاس آیا, بنی امیہ سے بنی عباس حکومت چینج ہو رہی ہے. امام اپنا کوئی لشکر نہیں بھیج رہے, سب اپنے اپنی طاقت لڑا رہے ہیں. بنی عباس حکومت لینے کے لیے فوج پہ فوج بھیج رہی ہے. اہل بیت کے نام پر ایک بندے کے پاس, ایک کمانڈر کے پاس تقریباً 1 لاکھ کا لشکر بن گیا تھا. خود اہل بیت بیچ میں نہیں آ رہے. کوفہ سے ایک بندہ آتا ہے مولا چھٹے سرکار کے پاس, کہتا ہے مولا آپ لوگ آپ کے نام پر لشکر بنتے ہیں جس سے بنی عباس فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کیوں نہیں آتے بیچ میں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. اس نے کہا مولا میں کوفہ سے آیا ہوں. امام مدینے میں تھے. کوفہ مدینہ کہاں ہے؟ آج کے زمانے میں حجاز میں, سعودی عرب میں. یہ بندہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوفہ سے آیا ہے, یعنی عراق سے آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا مولا میں کوفہ سے آیا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. امام نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہنے لگا 100,000, 1 لاکھ. امام نے کہا ہمارے چاہنے والے 1 لاکھ ہیں؟ کہنے لگا مولا 1 لاکھ تو میں کم کہہ رہا ہوں, شاید 2 لاکھ ہیں, شاید 2 لاکھ ہیں. امام نے کہا ہمارے چاہنے والے 2 لاکھ. اس نے کہا مولا ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ روایتیں 2 طرح سے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام باہر تشریف لے گئے, اس سے کہا میں ساتھ آؤں. امام باہر تشریف لے گئے مدینے سے باہر, وہاں پہ جا کر ایک جگہ نماز پڑھی. یہ دیکھتا رہا, شاید اس نے بھی نماز پڑھی ہوگی. پھر امام نے ایک جگہ پہ دیکھا ایک بندے کے پاس کچھ بکریاں تھیں. امام نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے والے اتنے ہوتے تو ہم قیام کر دیتے. تو یہ بندہ کہتا ہے میں نے بکریاں گنی تھیں, شاید 18 تھیں, 18. اور یہ دعویٰ کتنے کا کر رہا تھا؟ 2 لاکھ کا. امام نے کہا 18 بھی ہمارے ہوتے ہم آ جاتے. نہیں تھے. کیوں نہیں تھے بھائی؟ ایک اور روایت آتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور روایت آتی ہے. ایک آدمی آیا امام کے پاس, اس نے کہا مولا آپ کے اتنے ماننے والے, اتنے چاہنے والے, آپ یہ آپ وہ کریں. امام نے فرمایا میں ایک بات پوچھتا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. امام نے کہا ایک بات پوچھتا ہوں, اگر کسی مومن کو ضرورت پڑے دوسرے مومن کی جیب سے پیسے نکال لے, اسے برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے کہا مولا ایسا تو نہیں ہوتا, جیب سب کی اپنی ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایک دوسرے کے لیے پیسہ قربان نہیں کر رہے تو خون کہاں دیں گے, جان کہاں دیں گے؟ اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ابھی ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر ہمارے سینٹر کا کولنگ سسٹم خراب ہو گیا گرمیوں میں اور ہیٹنگ سسٹم خراب ہو گیا سردیوں میں, آدھی آبادی نہیں آئے گی. مولانا اپنے تجربے سے کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں, ابھی میں نہیں کہہ رہا. آدھی تو غائب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ویدر اچھا نہیں ہے. اور یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, تھوڑا گیپ بن گیا ہے. کلیم بہت ہے, کلیم بہت ہے. عجب کوئی ممکن ہے مجھ سے کہ مولانا آپ کریں کیا, یہ بتاؤ کریں کیا. صحیح ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی کوئی سولوشن بھی تو دو نا. کوئی سب کرٹیسائز کرو, کوئی سولوشن دو. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں انہی کی تعلیمات سے لے کے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل
آل محمد وعجل فرج۔ اچھا اس کا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے، وہ کیا؟ اپنی زندگی میں اہل بیت کے نام پر کچھ سختی اٹھا کے دیکھو، بے شک بے شک، کوئی چیز سخت ہو جائے، ٹف ہو جائے، اس ٹف کو برداشت کر کے دیکھو کیسا لگتا ہے۔ ہاں میں کبھی کبھی بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو ہم کراچی میں تو گرمی ہوتی ہے نا، وہاں تو سردی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھو ہیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف کولنگ کا مسئلہ ہے وہاں پہ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں عاشور کا دن ہے نا، ایک دن گاڑی کا اے سی مت چلاؤ، 45 ڈگری ہے نا، کوئی بات نہیں، اے سی مت چلاؤ، دیکھو ایک دن کیا لگتا ہے۔ کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ اگر امام کا ساتھ دینے صحرا میں گئے تو ہوگا کیا۔ ایک دن جاؤ صحرا میں، جا کے دیکھو۔ ہاں اچھا تم اور میں یہ کہہ رہے ہیں ہم امام کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دیں گے، نہیں پوری زندگی قربان نہیں کرو، ہر سال 5% قربان کر لیا کرو۔ کیا نہیں، پوری زندگی کیا ضرورت ہے، 5% قربان کر لیا کرو۔ سبحان اللہ حضور، سبحان حق کی بات، بے شک۔ وہ دینے میں جان جاری ہوتی ہے یار، جو ایکسٹرا میں سے 20% دینا ہوتا ہے، ایکسٹرا میں سے اس پہ جان جا رہی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ دعوے تو بہت ہوتے ہیں، تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے بھئی اہل بیت اطہار کی تعلیمات تو بالکل کلیئر ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے۔ اب میرے پاس ایک روایت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک روایت کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ روایت میرے پاس ہے، ابھی موقع ملا تو میں کہیں پہ آپ کے کسی ممبر کو بھی بھیج دوں گا تاکہ آگے بھیج سکیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں 5 برائیاں نہ ہوتی، سب کے سب صالحین ہوتے۔ صالحین بہت بڑا مقام ہے، خداوند متعال انبیاء کا نام لیتا ہے اور فرماتا ہے یہ صالحین میں سے تھے، کان من الصالحین۔ صالحین کا مقام بہت بڑا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں 5 برائیاں لوگوں کے اندر ایسی ہیں انہیں کھا جاتی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی صالحین میں سے ہوتے۔ اب میں بلا تکلف میں ایسا کرتا ہوں، فوراً نکالتا ہوں آپ کی خدمت میں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ میں عربی عبارت بھی پڑھوں، کوئی یہ نہ سمجھے مولوی اپنی طرف سے بولے جا رہا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ میں اس روایت کو اپنے اس میموری سے بھی عرض کر سکتا ہوں، کچھ پوائنٹس تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دوں گا۔ میں چاہ رہا تھا کہ عربی بھی مجھے مل جائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صحیح۔ اب ایسا ہے کہ مجھے شاید میموری سے ہی کہنا پڑے گا، بہرحال آپ اس پہ کسی بھی غلطی سے بچنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں ریسٹ لیتا ہوں، غلطی ہوئی تو میں کل صحیح والے بھی بھیج دوں گا اگر غلطی ہوئی، ورنہ میں ایسا کروں گا 5 میں سے جتنا کنفرم یاد ہوگا میں وہ بولوں گا۔ پہلی بات امام نے فرمایا 5 کوالٹیز ہیں، برائیاں نہ ہوتی نا سب صالحین ہوتے، بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں میں جس میں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جانتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اگنورنس کے اوپر سیٹسفائی رہتے ہیں۔ اچھا اگر دنیا میں جاب کر رہا ہوں اور میری کوئی پروموشن ہونی ہے اور اس پروموشن کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے تو میں لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں؟
ٹریننگز لوں گا، سرٹیفکیشن کی طرف جاؤں گا، کوئی اسکل چاہیے وہ اسکل لوں گا، کیوں؟ پروموشن ملنی ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ علم نہیں جانتے دین کا، لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر یہ ایسے نہ ہوتے خدا ان کو صالح بنا دیتا، صالحین میں سے کاؤنٹ کر لیتا۔ بس مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے آپ اپنی زندگی میں ہر روز میں سے 5 منٹ 10 منٹ ایسے رکھیں جس میں اللہ کے دین کا علم آپ کو ملے۔ وہ کیسے ملے گا؟ آسان کام، آسان کام۔ اہل بیت کی روایتوں کو روزانہ پڑھیں۔ کتابیں کم ہیں کیا انٹرنیٹ پہ؟ بہت ہیں کتابیں، کوئی ایک کتاب لے لیں۔ تحف العقول ایک کتاب ہے، مثلا اردو میں دیکھنا ہے تجلیات حکمت ایک کتاب ہے، نہج البلاغہ تو سب کے گھر میں ہے، کلمات قصار کا حصہ لے لیں، روزانہ 1-2 جملے 3 جملے 5 منٹ کے لیے صرف پڑھ لیا کریں، آپ کے لیے دین کا چینل کھل جائے گا۔ بس امام نے فرمایا پہلی خرابی جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جانتے نہیں ہیں اور نہ جاننے پہ قانے ہیں۔ القناعۃ بالجہل، نہیں جانتے اور نہ جاننے پہ سیٹسفائیڈ بیٹھے رہتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، یہ ان کی خرابی ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اب میں ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر رہا ہوں اپنی میموری کی وجہ سے۔ ایک جو پوائنٹ میں نے وہاں سے آپ جہاں سے یہاں پہ آیا تھا، دوسرا پوائنٹ امام نے ایک یہ فرمایا تھا، ایک اور پوائنٹ یہ فرمایا تھا، کیا یہ ان کے پاس کچھ مال ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ ایکسٹرا ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ الشح بالفضل، فضل کہتے ہیں ایکسٹرا پیسے کو، ضرورت سے زیادہ ہے اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ امام فرمانے نہیں، یہ جو کام کرتے ہیں انہوں نے خراب کر دیا۔ اگر یہ نہ کرتے تو ان کو خدا صالحین میں سے بنا دیتا۔ خدا نے ایک جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا اللہ کی راہ میں دیں؟ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو بھی ایکسٹرا ہے۔ ابھی ہماری ساری پلاننگ یہ ہوتی ہے ایکسٹرا بچا بچا کے رکھنا ہے۔ کتنا بچانا ہے بھائی؟ اتنا کہ 2 نسلوں کے تو کام آئے کم از کم۔ اللہ اکبر، اتنا بچاؤ کی گارنٹی ہے کہ رہ جائے گا؟ خدا کو دے دیتے وہ میری 7 نسلیں بچا لیتا، میں نے نہیں دیا خدا کو کہ میں بچاؤں گا، بھائی میں کہاں سے بچا لوں گا؟ بس ایک چیز کیا؟ القناعۃ بالجہل، امام فرمائے یہ بری صفت ہے، یہ نہ کرتے یہ صالحین ہوتے۔ دوسری کوالٹی، ایک اور کوالٹی الشح بالفضل، یہ ایکسٹرا میں بھی کنجوسی دکھاتے ہیں۔ ایک اور کوالٹی امام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں، عمل خدا کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر دکھاوے کا کام نہ کرتے، خدا کے لیے کرتے، چھوٹا سا بھی کرتے، خدا ان کو بہت ثواب دے دیتا۔ ابھی اس وقت عالم یہ مچ گیا ہے، دکھاوا اتنا انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے کہ اب کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے آؤ دے ماشاء اللہ، اللہم جزاک اللہ ماشاء اللہ، محمد محمد عجل فرد۔ یہ امام کا فرمان ہے القناعۃ بالجہل والحرص علی الدنیا، دنیا پہ حریص ہیں۔ اگر دنیا پہ حریص نہ ہوتے تو خدا ان کو صالحین میں سے بنا دیتا۔ تیسرا الشح بالفضل، ایکسٹرا کو دینے میں بھی کنجوس ہیں۔ چوتھا الریا فی العمل، عمل میں ریاکاری کرتے ہیں۔ آخری بات بہت ہی عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ الاعجاب بالرائے، کیا مطلب؟ جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، اپنی اوپینین پہ اکڑتے ہیں۔ ہمبل نہیں ہے اپنی اوپینین، ہمبل آدمی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں مان لوں گا۔ صحیح، جو اکڑ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو کر رہا ہے نا یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، یہ ایسے کرو یہ ویسے کرو۔ بھائی تم کو امام معصوم ہو، تم بھی تو غلط کر سکتے ہو، نہیں، اکڑتا ہے اپنی اوپینین کے اوپر۔
امام فرما رہے ہیں یہ 5 کوالٹیز نہ ہوتی نا سب صالحین ہو جاتے ہیں. صحیح. جو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے وہ یہ پارٹس ہیں, وہ یہ سیکھنا ہے جو لائف چینجنگ ہے ہماری. بے شک بے شک. اور میں ایک بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اور میں نے اہل بیت کی تعلیمات سے 20% بھی اپنے اندر لے آئے, یہ دنیا ہمیں رسپیکٹ خود بخود دے دے گی. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ خود دنیا بھی رسپیکٹ دے دے گی, دنیا بھی رسپیکٹ دے دے گی. اب میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کے لیے ایک کال عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی سے, اور آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا ایسی, مثلا جو دنیا کو چھوڑو, اہل دنیا مت بنو, یہ نہ بنو, وہ نہ بنو, تو ہم سب کے ذہن میں کیا آنے لگتا ہے کہ مولانا ٹھیک ہے بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن بہرحال ایک لاس تو ہو جائے گا. یہ سوچنے لگتے ہیں لاس تو ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. پہلا سوال, پہلا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ کیا انبیاء نے یہ لاس نہیں برداشت کیا؟ اس کو لاس کہے, انبیاء نے نہیں کیا یہ لاس برداشت کیا؟ ان کے اصحاب نے, نبی نے, اولاد نبی نے یہ سب برداشت نہیں کیا تھا کیا؟ تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہماری کہاں سے اتنی امپورٹنس بن گئی کہ ہم کہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے. یہ روایت اتنی عجیب ہے کہ میں سوچتا ہوں, یہ میں نے پڑھی تھی شاید 85 میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت پرانی بات ہے, 1985 میں. تو 85 سے اب اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 40 ایئرز ہو گئے ہیں, 40 ایئرز ہو گئے ہیں. تو 1985 میں نے یہ روایت پڑھی تھی. میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ مجھے عرض کرنا ہے. پھر میں معمولاً 3 دفعہ 4 دفعہ کہتا ہوں, بس یہ آخری بات ہے, 3-4 دفعہ کہتا ہوں. یہ بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد. نعرہ حیدری. قبلہ کسے کو سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہ نہ کرے یہ روایت نہ بھول جاؤں. اس سے پہلے جو آخر پوائنٹ میں کہنا ہے وہ یہ امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. مجھے ایک بات بتانا, میری ایج 60 ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی کسی نئے ماڈل کی گاڑی کے پیچھے امپورٹنس دوں؟ کیا کروں گا مثلا دوں بھائی کیا مثلا اب میں ایج 60 ہونے والی ہے, پھر آگے 70 ہو جائے, کسی کی 80 ہو جائے. اچھا وہ آخر یہ کہ میری لائف کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی لینی ہے, اچھا لگے گا کیا؟ نہیں. آپ کہیں گے مولانا اب تو بس کرو, اب تو بس کرو, ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں آپ سے کہوں, مثلا ایج 60 ہونے والی ہے, مثلا میں آپ سے کہوں اب مجھے جو نا فلاں لوکیلٹی سے نکل کر فلاں لوکیلٹی میں گھر بنانا ہے, میری لائف کا آبجیکٹو یہ ہے, آپ کیا بولیں گے کہ مولانا دس از ٹو مچ, بس ہے, ساری زندگی بھاگتے رہے, کافی ہے. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ سب حماقت ہے, سب حماقت. انسان کو جو اصلی ترین چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ سب کے پیچھے, دولت کے پیچھے بھاگو, گھر کے پیچھے بھاگو, گاڑی کے پیچھے بھاگو, اور الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بولوں گا, بھاگو, صحیح ہے. اصل میں کیا چاہیے؟ اصل میں چاہیے سکون. سبحان اللہ. سکون چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ سبحان اللہ. 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں جو آگے جا کے شاید سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ چاہیے تھا. پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, نہ گاڑی ہے, نہ گھر ہے, نہ بیوی ہے, نہ فنا, نہ کچھ نہیں امپورٹنٹ, سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ سکون کہاں ہے, یہ چاہیے. دوسری بات, اپنے اندر سیٹسفیکشن کہ میں بے عزت نہیں ہوں. بے شک بے شک. میں نے نہیں کہا دنیا سے عزت چاہیے, نہیں, دنیا سے عزت نہیں لینا, چونکہ یہ دنیا بعض اوقات بے عزت ہوتے ہیں تو ان کو عزت نہیں دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک بے عزت نہیں ہوگے یہ عزت نہیں دیں گے, تو تم ان کی عزتوں کے پیچھے مت بھاگنا. یہ میں نے دوسرا پوائنٹ کیا ہے, میرے اندر سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ میں نے بلو لیول کام نہیں کیا ہے. I had a dignified life. یہ چاہیے آپ کو.
بے شک بس پہلی چیز کیا چاہیے؟ سکون، سیٹسفیکشن. کیا کہنے ہیں؟ دوسری چیز کیا چاہیے؟ اپنے اندر ڈگنیٹی، فیلنگ آف ڈگنیٹی، عزت چاہیے اندر عزت چاہیے. تیسری بات کیا چاہیے؟ ایک ہوپ کہ خدا آخرت میں میرے ساتھ اچھا کرے گا. ایک ہوپ چاہیے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان زندگی میں بہت بعد میں سمجھتا ہے، اور ادھر تک آتے آتے سب کچھ ضائع کر چکا ہوتا ہے. مثلا ابھی مجھے 60 سال کی عمر میں سمجھ میں آئے، اور فرض کرو میں نے 40 سال وہ کام کیے تھے جو بلو لیول تھے، اب میں کیسے صحیح کروں؟ ابھی جوان ہو نا، ابھی سمجھ لو. یہ تین چیزیں پکڑ لو. نمبر 1، سیٹسفیکشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سکون، پیس، ٹرینکویلٹی، اس کو ڈھونڈو. اور یہ ہے اللہ کو ڈیسیشنز میں میجر فیکٹر کاؤنٹ کرنے میں. جو فیصلہ کرو سب سے پہلے خدا کو دیکھو، اس سے سکون آتا ہے. اس کو خدا نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا ہم ذکر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان، اس سے نہیں آئے گا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے خدا کو کاؤنٹ کرو اپنے ڈیسیشنز کے اندر. یہ ذکر خدا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو سکون چاہیے، اپنے ڈیسیشنز میں خدا کو کاؤنٹ کرو، خدا خوش ہے یا نہیں ہے، اس پہ فیصلے کرو. دوسری چیز کیا چاہیے؟ ڈگنیٹی چاہیے اندر. کوئی فیصلہ ایسا نہ کرو جس پہ بعد میں تم کو شرمندہ ہونا پڑے. چھپا کے بھی نہیں کرنا، کیونکہ تم اپنے آپ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. جو فیصلہ کرو ایسا فیصلہ کرو کہ کل تمہیں خدا پوچھے تمہیں اپنے اندر شیم فیل نہ ہو، ڈگنیٹی فیل. میں نے اچھا کیا تھا، الحمدللہ اچھا کیا، قربانی دے دو، چاہے قربانی دینی پڑے، ڈگنیفائڈ رہو. اور تیسری بات کیا ہے؟ ایک ہوپ چاہیے کہ خدا قیامت کے دن میرے ساتھ اچھا کرے گا. یہ ہوپ کیسے ملتی ہے؟ اس کا ایک نسخہ ہے. کسی بھی انسان کے لیے برا مت سوچو، خدا کبھی تمہارے لیے برا نہیں ہونے دے گا. بس جو ملے اسے کچھ دینے کی سوچو، لینے کی نہ سوچو. بس یہ سوچو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. اگر کوئی انسان اپنی ہیبٹ بنا لے کہ میں نے کسی کے خلاف پلان نہیں کرنا ہے، اِل پلاننگ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیشہ دینے کی سوچنا ہے، میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں خدا اس کو ہمیشہ عذاب سے محفوظ کرے گا، ہمیشہ محفوظ کرے گا. یہ تین باتیں ہو گئی تو اچانک کہہ دی گئی. آخر میں اللہ کے نبی کی روایت عرض کرتا ہوں. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان 3 پوائنٹس کو نا. اب اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے، بہت اچھی روایت. کیا فرمایا؟ علیک بالآخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اہل دنیا نہیں بننا ہے، اہل آخرت. اب اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ علیک بالآخرہ تحتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. مسئلہ یہ تو بشارت ہے نا کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کے تمہارے پاس آگے. یہ بشارت ہے. تو نبی بشیر بھی ہیں اور نبی نذیر بھی ہیں. اس جملے میں نظارت بھی ہے کوئی؟ ہاں، ایک نظارت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر تم دنیا کے پیچھے گئے تو تمہیں دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگنا پڑے گا. یہ نظارت ہے. بس ایک بشارت ہے. وہ کیا ہے؟ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اچھا اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی پرواہ کی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تم اپنے فیصلے کرنے لگو تو یہ دیکھو دنیا سے کیا ملے گا. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں ساری زندگی ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. یہ ہوگا. ہاں. اور ابھی وہ جو میں نے بہت خطرناک ایک روایت سوچی تھی وہ میں نہیں بولوں گا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ سوء ہاضمہ ہو جائے، بدہضمی ہو جائے، تو وہ ابھی نہیں بولنے کا ہے. صحیح ہے، وہ بھی بول دوں. مولانا دیکھ لو
اب جو برا ہو مولانا کے سر، میں تو بچ گیا یا مولانا کی، اور آپ اپنی حفاظت سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ روایت پتہ نہیں کیسے، اب مجھے 41 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور کب سے، یعنی میں طالب علمی کے پہلے دنوں سے میں نے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں روزانہ ایک روایت پڑھوں گا، البتہ ہر روز نہیں کر پاتا تھا، چھوٹ جاتے تھے بعض اوقات، لیکن بہرحال جو میں نے 84-85 میں روایتیں پڑھی تھیں ان میں سے کچھ مجھے ابھی تک یاد ہیں، صحیح۔ پھر بھی 40-41 سال کے بعد کبھی دیکھتا ہوں ایک نئی روایت آ گئی، وہ نئی ایسی نہیں میں نے بنائی ہے، نئی نظر نہیں آئی، اتنے اساتذہ کے پاس بیٹھے، اتنی تقریریں سن لی، سارے کام کر لیے، پھر دیکھتا ہوں ایک روایت ایسی آ گئی جو زندگی میں نہیں آئی تھی، ابھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ اب یہ روایت جو ہے یہ کافی میں ہے، اصول کافی میں، اور میں نے خود جا کے اس کا ریفرنس سرچ کیا کہ بھائی اصول کافی میں ہے بھی یا نہیں، بعض لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں، نہیں اصول کافی میں ہے، اصول کافی کے اندر، اور روایت یہ ہے فعن ابی صباح الکنانی، ابی صباح کنانی روایت کرتے ہیں، قول وہ فرماتے ہیں کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں میں چھٹے امام ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس تھا، درود بھیجیں محمد و آل محمد آل محمد عجل فرج۔ اصول کافی جلد 2، یہ بھائی کوئی نماز آیات شروع ہو گئی کیا؟ ٹائم تو نہیں ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ فدخل علیہ شیخ، ابی صباح نے کہا کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا، ایک بوڑھا آدمی وہاں پہ آیا، وہاں داخل ہوا، روایت کون سے سنا، بہت عجیب ہے۔ فدخل علیہ شیخ فقال، اس شیخ نے یہ کہا، بوڑھے آدمی نے یہ کہا، یا ابا عبداللہ، امام کو خطاب کیا، اشکو الیک ولدی و عقوقہم و اخوانی و جفاہم عند کبر سنی، کہا میرے بچوں نے مجھے آگ کر دیا ہے، میں آپ کے پاس شکوہ لے کے آیا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اخوانی و جفاہم، میرے بھائیوں نے میرے پہ ظلم کیا، عند کبر سنی، یہ میرا بڑھاپا دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہ میرا بڑھاپا دیکھیں، اور میرے اس بڑھاپے میں بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بھائیوں نے میرے اوپر ظلم کیا، مولا یہ کیا ہوا، میں آپ کے پاس شکوہ لے کر آیا، صحیح۔ ایک منٹ کے لیے رک کے سوچو، ابھی ماں جواب میں کیا کہنے والے ہیں، ابھی مثلا میں سوچوں گا کیا کہنے والے ہیں، مثلا ان کو ایک دعا بتائیں گے کہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، ایک دعا بتائیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے پاس واپس آ جائے گی، ایک دعا بتائیں گے جس سے بھائیوں کا ظلم ختم ہو جائے گا، نہیں کچھ نہیں ہوا، امام نے کچھ اور کیا، امام نے کیا کہا، فقال ابو عبداللہ، امام نے یہ ارشاد فرمایا، یا ھذا، ہے فلانی، ان للحق دولۃ وللباطل دولہ، ایک حکومت حق کی ہوتی ہے اور ایک حکومت باطل کی ہوتی ہے، کہاں وہ مسئلہ، کہاں یہ بات، ایک حکومت حق کی ہوتی ہے، ایک حکومت باطل کی ہوتی ہے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي دَوْلَةِ صَاحِبِهِ ذَلِيلٌ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی حکومت میں ذلیل ہوتا ہے، جو اہل حق ہوتا ہے وہ باطل کی حکومت میں ذلیل ہو جاتا ہے، عزت نہیں ملتی، جو اہل باطل ہوتا ہے اس کو حق کی حکومت میں مشکل اٹھانی پڑتی ہے، وہاں اس کے ساتھ کھچائی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد امام نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَدْنَى مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ، باطل کی حکومت میں مومن کو جو کم سے کم مشکل اٹھانی پڑتی ہے، ادنا، کم سے کم، باطل کی کس کو اٹھانی پڑتی ہے، فاسق کی بات نہیں ہوتی، فاسق مزے کرتا ہے، موج کرتا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، مومن۔ ان ادنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من اخوانه، باطل کی حکومت میں اگر کوئی مومن رہ رہا ہو کم سے کم مصیبت یہ اٹھانی پڑتی ہے کہ بچے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ظلم کرتے ہیں،
اور فرمایا وما من مومن یصیبہ، یہ آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگلے والا دو لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وما من مومن یصیبہ شیئا من الرفاہیہ فی دولت الباطل الا ابتلع قبل موتہ اما فی بدنہ و اما فی ولدہ و اما فی مالہ۔ کوئی بھی مومن اگر باطل کی حکومت میں کوئی بھی لگژری لے گا، کوئی بھی لگژری لی، اس نے آسائش لی اپنے لیے، اگر مومن نے باطل کی حکومت میں اپنے لیے کوئی آسائش بنائی، کیا ہوگا؟ امام فرمائے یہ قطعاً ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ موت سے پہلے یا اس کے بدن میں یا اس کی اولاد میں یا اس کی مال میں خدا مصیبت ڈال دے گا۔ امام نے فرمایا یہ قطعاً ہوگا۔ ما من مومن، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس نے دولت باطل کے اندر کوئی آسائش لی ہو سوائے یہ کہ خدا موت سے پہلے اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں مصیبت ڈال دے گا۔ کیوں؟ حتی یخلصہ اللہ مما اکتسب فی دولت الباطل، تاکہ جو اس نے باطل حکومت میں مزے لیے ہیں خدا اس سب سے اس کو پاک کر دے، وَيُوَفِّرَ لَهُ حَدَّهُ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ، اور حق کی حکومت میں اس کو پوری جزا مل سکے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا فَاصْبِرْ، اے شیخ صبر کرو، وَأَبْشِرْ، اسی پہ خوش رہو، اسی پہ خوش رہو کہ یہی ہو گیا، ہاں کہ یہی ہو گیا۔ اور اگر تم خدا سے یہ مانگو گے کہ یہ نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینا حق کی حکومت میں ذلیل ہونا پڑے گا، ابھی یہی ہو جائے۔ پہلے جھٹکے میں یہ سوچا تھا روایت سالڈ نہیں ہوگی، اس کی سند اچھی نہیں ہوگی، یہ ظاہر سند صحیح ہے، میں اتنی آسانی سے نہیں بھیج سکتا اس کو کہیں پہ۔ اب جو رزلٹ ہیں وہ اب آپ خود جانو۔ اس کو میں کہہ رہا تھا خطرناک روایت ہے، اب مولانا ہے خطرناک یا نہیں؟ خطرناک ہے، اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں ہماری لائف کی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور بہت ساری پریڈکشنز ہیں ہماری لائف کی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ عافیت نصیب کرے، اللہ خیر نصیب کرے۔ لیکن امام نے اس میں کہا مومن نہیں ہوگا سوائے کہ اس کو یہ جھیلنا پڑے گا۔ ما من مومن، مومن ہوگا تو یہ ہوگا۔ امام کا لہجہ ایسا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ اللہ کے نام کو پکاریں تو خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ مثلا گھر میں کہیں ادھر ادھر نماز پڑھنے کے وقت دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اللہ کو 10 مرتبہ یا اللہ کہہ کے پکاریں اور اس سے بات کریں۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ، اللہ سے بات کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ خدا کو 3rd پرسن بنا کے مانگتے ہیں، حاضر بنا کے نہیں مانگتے۔ حاضر بنا کے مانگو، ایسے مانگو جیسے خدا سامنے سن رہا ہے، اور ہوتا ہے ظاہر خدا تو ہے۔